السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، والصلاة والسلام علی من انزل علیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 529 ہے۔ سورہ انعام کی ایک آیت کی تلاوت اور اس کے لفظی ترجمہ اور ترجمہ اس کی تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 35 سورہ انعام۔ پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ لفظی ترجمہ دیکھیں۔ وَإِن اور اگر کانا ہو، کبرا گرا، علیکا آپ پر، اعراضہم ان کا اعراض کرنا، فَإِن پس اگر استطعت آپ استطاعت رکھتے ہیں، ان یہ کہ تبتغی آپ تلاش کریں، نفقاً کوئی سرنگ، فی الارض زمین میں، او یا سلمن کوئی سیڑھی، فی السماء آسمان میں، فتأتیہم پھر آپ لے آئیں ان کے پاس، بآیتین کوئی نشانی تو کر دیکھیں، ولو اور اگر شاء اللہ اللہ چاہتا، لجمعہم تو ضرور انہیں جمع کر دیتا، علی الہدی ہدایت پر، فلا تکونن سو ہرگز نہ ہوں آپ، من الجاہلین نادانوں میں سے۔ ترجمہ، اور اگر ان کی روگردانی آپ پر شاخ گزرتی ہے تو اگر طاقت ہو تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ لینا یا آسمانوں میں سیڑھی تلاش کر لینا، پھر ان کے پاس کوئی معجزہ لے آنا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، پس آپ ہرگز نادانوں میں نہ ہونا۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات، اور اگر آپ کو ان مشرکین کا منہ موڑنا گرا گزر رہا ہو تو اگر آپ سے ہو سکے تو آپ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی زینہ سیڑھی تلاش کر لیں، پھر آپ ان کے پاس معجزہ لے آئیں تو آپ ایسا کر لیجیے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ دوسری بات، اور یہ تیسری بات، لہذا آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ایک داعی کی حیثیت سے بھیجے گئے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 46 میں کہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک داعی کی حیثیت سے، ایک روشن چراغ سراج منیر کی حیثیت سے دنیا میں بھیجا گیا۔ دعوت کی اس ذمہ داری کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک تڑپ تھی، ایک خواہش ہوتی تھی کہ یہ مکے کے مشرکین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حرص ہوتی تھی کہ میری قوم کے لوگ اسلام قبول کر لیں، مگر وہ لوگ اسلام قبول نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے معجزات کی فرمائش کرتے تھے، کہتے تھے کہ فلاں معجزہ لے کر آؤ، یہ معجزات لے کر آؤ، یہ کام کر کے بتاؤ گے تو ہم جو ہے ایمان قبول کریں گے، وہ کام کر کے بتاؤ گے تو یہ معجزہ لے آئیں گے تو ہم ایمان ڈالیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ ان مشرکین کے مطالبے کے مطابق معجزات ظاہر ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی یہ فرمائش پوری نہیں کی جاتی تھی۔ جب ان کی فرمائش کے مطابق معجزات ظاہر نہ ہوتے تو آپ علیہ السلام کا دل غمگین ہوتا تھا۔ ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں یہ بات کہی گئی کہ پیغمبر اگر ان مشرکین کے ایمان قبول کرنے سے باز آنے پر اور آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے منہ موڑنے کی وجہ سے آپ کو اگر گرانی محسوس ہوتی ہو اور آپ کو تکلیف ہوتی ہو تو آپ ایک کام کیجیے کہ زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ لیجیے
لیجئے یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیجئے، پھر آپ ان کے وہ معجزات لے کر آئیے۔ اگر آپ یہ کر سکتے ہو تو کریں، اگر آپ زمین میں نیچے اتر کر یا آسمان کے اوپر جا کر ان کا فرمائشی معجزہ لا سکتے ہو تو آپ ایسا کر لیجیے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ارادے کے بغیر یہ ناممکن ہے۔ پیغمبر، آپ کا کام دعوت دینا ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہی گئی کھل کر کے، یہ معجزات کا جو مطالبہ کر رہے ہیں یہ ان کا اپنا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے کہ معجزات کو بتلائیں۔ آپ کا کام دعوت دینا ہے، دعوت دیتے رہیے۔ اور اگر آپ کو بہت زیادہ گرانی محسوس ہو رہی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کوئی نفق ڈھونڈ لیجیے۔ نفق کا لفظ تو سرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عرب میں آپ دیکھے ہوں گے جہاں کوئی راستہ زمین میں بنتا ہے سرنگ والا تو نفق لکھا ہوتا ہے، یا یہ کہ لوگوں کو راستہ پار کرنے کے لیے انڈر گراؤنڈ میں جو راستہ ہوتا ہے نفق للمشاط لکھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی سرنگ کے معنی آتے ہیں، نفق کے معنی آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کوئی سرنگ ڈھونڈ لیجیے زمین میں تاکہ وہاں جا کر کوئی معجزہ ان کے مطالبے کے مطابق کوئی معجزہ لے کر آئے، یا کہ سلمن، یا کوئی سلم کا لفظ بھی لکھا جاتا ہے، سلالم، سلم، حرم میں بھی آپ یہ لفظ دیکھتے ہوں گے کہ سیڑھی کے معنی میں آتے ہیں۔ تو آپ کوئی سیڑھی لگا لیجیے ایسی کہ جہاں پر جس سیڑھی کے ذریعے سے آپ آسمان سے ان کے مطالبے کے مطابق کوئی معجزہ لے کر آئے۔ لیکن سرکار کو کہا گیا کہ پیغمبر، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، بس آپ اپنے کام میں لگے رہیے۔ آپ کا کام دعوت دینا ہے، علیک الا البلاغ۔ آپ کا کام صرف جو ہے پہنچانا ہے، فذکر، آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ ان کو ڈراتے رہیے، انذرکم فانذر، اٹھیے لوگوں کو ڈرائیے، ڈراتے رہیے، خوشخبری دیتے رہیے، بات بتلاتے رہیے، حق کا پیغام پہنچاتے رہیے، دعوت کرتے رہیے، ان کو دعوت دیتے رہیے، تبلیغ کرتے رہیے۔ یہ آپ کا کام ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے گا، جس کو چاہے نہیں دے گا۔ بہرحال یہ چند اہم باتیں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله